بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، آج جو آیات ہم نے پڑھنی ہے ان آیات کی تلاوت آپ سن چکے ہیں. نماز کے اندر وہ بھی آیات میں نے پڑھی ہیں جن کی تفسیر آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور وہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 274 تک، 267 سے 274 تک. اور ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں گزشتہ سبق کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے. تو وہ مثال کیا ہے؟ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ صرف دکھلاوا کرنے کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی. آپ میں سے کون صاحب ہیں جو اس مثال کی وضاحت کریں گے؟ ہاں جی. ایک پتھر پر کچھ مٹی ہے اور بارش آ کے وہ پتھر کس قسم کا ہے؟ چٹان ہے جی، چٹیل چٹان ہے. تو اس پہ بارش آ کے گرتی ہے تو وہ مٹی دھل جاتی ہے، تو اس پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. مطلب یہ ہے کہ اگر اس مٹی پہ ہم دانہ بوئے تو وہ دانہ اگ سکتا ہے اور اس سے فصل مل سکتی ہے بارش ہونے کی وجہ سے. لیکن بارش ہونے کی وجہ سے وہ دھل رہی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. مٹی بھی بہہ جاتی ہے اور وہ جو دانہ کسی شخص نے اس مٹی میں بویا وہ دانہ بھی بہہ گیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. جو لوگ اس طرح کے پتھر پر اگر کچھ بوئیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح وہ لوگ جو مال دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے. ایک تو یہ مثال ہے. ایک اور مثال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ کون بیان کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ایک مثال بیان فرمائی. ان کی نیتوں میں دکھلاوا نہیں ہوتا، دل کی خوشی سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ان کی مثال کیا ہے؟ ہاں جی. ہاں جی، وہ جو مثال ہے وہ پوری بیان کریں. وہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ ہاں جی جی نہیں. ہاں جی، کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں جی، ایک باغ جو اونچے ٹیلے پر ہو، کسی اونچی جگہ پر ہو، تو اگر وہاں پر بارش نازل ہو تو وہ باغ دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نازل نہ ہو بلکہ صرف شبنم ہی ہو تو اس سے بھی پھل ملتا ہے. یعنی اس باغ میں سے کچھ نہ کچھ انسان کو ضرور ملتا ہے جو اونچی جگہ پر ہو، چاہے بارش نازل ہو یا نہ ہو. بالکل اسی طرح سے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو یقینی طور پر اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے یقینی طور پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے. کچھ ضابطے اور کچھ اصول بیان فرمائے. ان میں سے مثلا یہ کہ آپ جب خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کریں. تیسرا یہ کہ آپ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں. چوتھا یہ کہ آپ جس پر آپ نے خرچ کیا آپ اس کو اذیت نہ پہنچائیں. یہ کچھ ضابطے اور کچھ اصول ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کو تم نے کمایا. میری بات توجہ سے سنتے رہے. اس سے پہلے ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا اس میں
اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا کہ خرچ کرنے والے کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ خرچ کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، جس کو خرچ کرنے والے نے خرچ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کو تم نے کمایا۔ یہ جو پہلا جملہ ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں تین باتیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جن چیزوں کو تم کماتے ہو، کمائی کے ذریعے جو تم حاصل کرتے ہو، اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہوں ان کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ معنی یہ ہے کہ پاکیزہ چیز کا اور حلال چیز کا خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ حرام کمائی میں سے خرچ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ چیز ہو، حلال کمائی میں سے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اگر حرام چیز ہو، حرام کمائی میں سے ہو، اس کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر وہ حرام ہے، حرام کمائی سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ طیبات کا معنی یہ ہے کہ جو عمدہ اور نفیس اور اچھی قسم کی ہوں، آپ وہ چیزیں اللہ کے راستے میں پیش کریں، وہ چیزیں جو عمدہ ہوں، نفیس ہوں اور اچھی ہوں، آپ وہ چیزیں اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ یہ نہیں کہ جو چیزیں انتہائی گھٹیا قسم کی ہوں۔ مثلا اگر آپ پھل فروٹس میں سے اگر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی فقیر مسکین محتاج کو آپ اگر پھل فروٹس دیتے ہیں تو گلے سڑے ہوئے پھل فروٹس نہ دیں، کہ آپ اچھے جو پکے ہوئے پھل ہوں، عمدہ قسم کے ہوں، نفیس قسم کے ہوں، ان کو اپنے لیے رکھ لیں، اور جو گلے سڑے ہوئے ہوں ان کو چھانٹ کر کے آپ مدرسے میں بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں کہ چلو طالب علم کھا لیں گے۔ ارے بھائی، آپ نے جب خرچ کرنا ہے تو من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے، نفیس چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے آپ خرچ کریں۔ ایسی نہیں کہ جو گھٹیا قسم کی گلی سڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق آگے چل کر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم ردی چیزوں کا قصد نہ کیا کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی چیز کو تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اور تم خود اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی بندہ وہ ردی چیز دے، لَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اور تم اس کو نظر انداز کر جاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے، تم مجبوری کی بنا پر اس کو لے لو گے، لیکن تم یہ پسند نہیں کرو گے اپنی ذات کے لیے کہ کوئی بندہ تمہیں ردی قسم کی چیز دے، گھٹیا قسم کی چیز دے، گلی سڑی ہوئی چیز تمہیں کوئی دے، تم اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو جب تم اپنے لیے اس بات کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم دوسروں کے لیے بھی اس بات کو قبول نہ کرو کہ تم دوسروں کو گھٹیا چیزیں دو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، یا گندی قسم کی چیزیں ہوں، ردی قسم کی چیزیں ہوں، اور گلی سڑی ہوئی چیزیں جو ہے، جس طرح تم خود اپنے لیے قبول نہیں کرتے، اسی طرح تم کسی کو بھی دینا گوارا نہ کرو، بلکہ تم عمدہ، اچھی قسم کی اور نفیس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو تم خرچ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آگے چل کے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ جب تک تم اس کو خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ معنی یہ ہے کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے اور کرنا چاہیے، اللہ نے دیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ جو خرچ کریں وہ عمدہ قسم کا مال ہو، اچھی قسم کا مال ہو، نفیس ہو اور گلا سڑا ہوا نہ ہو۔ جس طرح کہ ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں کے اندر ماشاءاللہ
بہت کھانے ہوتے ہیں، قسم و قسم کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، اور اچھے اچھے کھانے ہمارے گھروں میں تیار ہوتے ہیں، اور پھر جو بچا کچا ہوتا ہے، بچا کچا مال بچا کچا جو کھانا ہوتا ہے، جس کو خود ہم کھانا گوارا نہیں کرتے، جس کو ہم اپنے بچوں کو کھلانا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ چلو یہ مدرسے میں بھیج دیں، یہ مسجد میں بھیج دیں، یہ طالب علم کھا لیں گے۔ اور بھائی جب آپ اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے ہو اور اپنے بچوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تو آخر وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کے لیے تم اس طرح کی چیزیں جو گلی سڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو باسی چیزیں ہیں، جو گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں، آپ ان کے لیے ان چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کی چیزوں کو خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات کیا تھی کہ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو خرچ کرو وہ عمدہ قسم کی، نفیس قسم کی، اچھی قسم کی ہو۔ تیسری بات یہ ہے، اور وہ ان تینوں میں سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کو تم کماتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ جو کچھ تم کمائی کے ذریعے حاصل کرتے ہو، کاروبار کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، تجارت کے ذریعے جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اموال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اموال تجارت کی یعنی وہ مال جس کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے انفقوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم واقعتاً سچا ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم اس کمائی میں سے خرچ کرو کہ جو تم کماتے، جو مال کے ذریعے، تجارت اور کاروبار کے ذریعے جو تم کماتے ہو اس میں سے تم خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارت کے مال سے، کاروباری مال سے کتنا خرچ کریں؟ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم تو دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں بتلایا کہ کتنا خرچ کریں۔ کیا سارے کا سارا خرچ کر دیں، یا آدھا خرچ کریں اور آدھا اپنے پاس رکھ لیں؟ کتنا خرچ کریں؟ چوتھا حصہ خرچ کریں اور تین حصے اپنے پاس رکھیں؟ تو اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال تجارت ہے، آپ کے پاس جو مال تجارت ہے اور اس پر سال گزر چکا ہو، اب اس مال کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی شخص نے سال کی ابتدا میں، جیسے کہ ابھی نیا سال شروع ہوا، سال کی ابتدا میں کسی نے 1 لاکھ روپے کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ سال کے اختتام پر اس کے پاس جو مال تجارت ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ 1.5 لاکھ روپے اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، کس مال کی؟ جس کے ساتھ اس نے بزنس، اپنا کاروبار شروع کیا۔ اب سال کے اختتام پر جب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میرے پاس مال تجارت ہے، سب سے پہلے اس کی ویلیو کتنی ہے، کیا وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو تو پھر اس میں سے 40واں حصہ، یعنی جو 1.5 لاکھ روپے کا جو مال آپ کے اسٹور میں، آپ کی دکان میں، آپ کی کمپنی میں جو موجود ہے، اس میں سے آپ کو 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ جی ہاں جی، وہی 40واں حصہ وہی ہوتا ہے 2.5% ہے، 2.5% ہے، وہ آپ کو وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے طور پر۔ اچھا، اگر کسی نے 1 لاکھ روپے کے ساتھ کاروبار شروع کیا، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، 1 لاکھ کے ساتھ کاروبار شروع کیا، اب سال کے اختتام پر اس کو گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، یا اس کی گھریلو اخراجات بہت زیادہ تھے اور مال میں سے جو آمدنی تھی وہ بہت کم تھی۔ ہوا یہ کہ سال کے اختتام پر اس کے پاس جو مال ہے وہ 80,000 روپے کا ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ 1 لاکھ روپے سے 1 لاکھ روپے کے مال سے ادا کرنی ہے یا 80,000 روپے کے مال سے ادا کرنی ہے؟ اس کو موجودہ جو ویلیو ہے، موجودہ مال، اس کی جو ویلیو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کی شرط یہی ہے، چاہے وہ ویلیو ابتدائی کاروبار سے زیادہ ہو یا کم ہو، شرط صرف یہ ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہی ہو۔ وہ ویلیو نصاب زکوٰۃ ہے وہ کتنا ہے؟ نصاب زکوٰۃ
جی نہیں، یہ تو مقدار زکات ہے. 2.5% جو ہے یہ تو مقدار زکات ہے. 2.5% یہ نصاب زکات نہیں. نصاب زکات کتنا ہے جی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت. 52.5 تولے چاندی کی قیمت فرض کریں اس کی قیمت 10,000 روپے ہے. اگر آپ کے پاس مال تجارت 10,000 روپے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس میں سے 2.5% زکات ادا کرنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایک تو جو تم کماتے ہو ان میں سے، کمائی ہوئی چیزوں میں سے تم پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، ایک بات. دوسری وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں زمین میں سے. زمین میں سے ہم جو اگاتے ہیں، زمین میں سے ہم جو پیدا کرتے ہیں، جو نکالتے ہیں. اور اس سے مراد غلہ ہے. اس سے مراد ہر چیز زمین سے نکلنے والی مقصود نہیں ہے، کیونکہ زمین سے تو باغات بھی نکلتے ہیں، زمین سے سبزیاں بھی نکلتی ہیں. تو باغات کے پھلوں میں اور سبزیوں میں زکات نہیں ہوتی، بلکہ وہ غلہ، وہ زرعی پیداوار جس کو انسان بطور غلہ، بطور اناج استعمال کرتا ہے، وہ چاول ہو، گیہوں، گندم ہو، جو ہو، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس زرعی پیداوار میں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا. گویا کہ یہاں اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اموال تجارت میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، جو تمہارا کمایا ہوا مال ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، اس کی زکات ادا کرنے کا حکم دیا. اور دوسرا جو تمہارے لیے اللہ رب العزت زرعی پیداوار اگاتا ہے، یہ غلہ اور یہ اناج، اس میں سے بھی اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زرعی پیداوار کی زکات ادا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ زرعی پیداوار کی زکات کتنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ اور یہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آج ہم حدیث کے درس میں پڑھ چکے ہیں، حدیث کی کلاس میں. ہاں جی مولانا جی. اس کا نہیں، پہلا جو بارانی زمین ہے وہ اس کا 5واں حصہ. ہاں جی 20واں حصہ، نصف العشر ہے. اس کا نصف العشر جو ہے وہ 5 ہوتا ہے، جو کہ 100 کا 20واں حصہ ہوتا ہے. جو 100 کا 20واں ہوتا ہے، 20واں حصہ ہوتا ہے. اچھا، یہ تو مقدار زکات ہے کہ آپ نے مقدار اتنی ادا کرنی ہے، زرعی پیداوار کی اتنی مقدار آپ نے بطور زکات ادا کرنی ہے. لیکن نصاب کتنا ہے؟ 675 کلو گرام. جو غلہ اور جو اناج زمین سے نکلے، اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کرے، اس کو اگائے، تو اس کی مقدار اگر 675 کلو گرام ہو یا اس سے زیادہ تو اس میں سے یہ عشر یا نصف العشر ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ زرعی پیداوار 675 کلو گرام سے کم ہے تو پھر اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اس کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا کہ تم اس ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ جس سے تم خود خرچ کرو لیکن تم خود اس کو قبول کرنے والے نہ ہو، الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، نظر انداز کر جاؤ، تو پھر دوسری بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ رب العزت بے نیاز ہے، حمید، اور وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے. معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم خرچ کرو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے؟ نہیں. ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی بھی انسان روئے زمین پر کوئی بھی انسان ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان تمام خزانوں کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے خزانوں کا مالک ہے؟
اس کا تو احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پر خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا ذکر کر دیا کہ اس خرچ کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا، اس خرچ کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر اور غربت کا، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا. ایک تو مال خرچ کرنے کا حکم دیا جس کو انسان کماتا ہے، اور دوسرا زرعی پیداوار میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. اس کے بعد شیطان کا ذکر آ گیا. اس شیطان کے ذکر کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق اس طرح سے ہے، اس کا اس سے ربط یہ ہے کہ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم 10 دینار دے رہے ہو، اس کے بعد یا 100 دینار جو تم خرچ کر رہے ہو، اس کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مخلوق ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تم کہاں سے خرچ کرو گے اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر؟ تو وہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے فقر سے، غربت سے کہ نہ خرچ کرو، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، بھوکے مرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ شیطان کے ان وسوسوں اور ان خیالات سے تم دھوکہ نہ کھانا، بلکہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جب تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں اور زیادہ عطا کر دے گا. اس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب آپ ایک چیز خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا تک اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کر دے گا. تو میرے بھائیوں، ایک طرف شیطان روکتا ہے، شیطان فقر و غربت سے ڈراتا ہے اور خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، بخل اور کنجوسی کا حکم دیتا ہے. دوسری طرف اللہ رب العزت خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنی طرف سے مزید عطا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. جبکہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت فراخی والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اگر اس کی خواہش کے مطابق دے دے اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بالکل ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. واللہ واسع علیم. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء. وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت دے دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر صرف وہ لوگ جو کہ عقل والے ہوتے ہیں، عقل و دانش والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ورنہ عام لوگ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر، قرآن مجید کی آیات کو سن کر کچھ بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے. اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لفظ حکمت ذکر کیا گیا ہے وہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین گرامی، آپ کے ارشادات گرامی جو ہیں وہ مقصود ہے حکمت سے. جہاں بھی اللہ نے قرآن مجید میں حکمت کا ذکر کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقصود ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات کا علم جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے یہ علم، علم حدیث. اور جس کو یہ علم حدیث دے دیا جاتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر.
اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حکمت سے مراد عمومی طور پر دین کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ بوجھ۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بوجھ کس کو دیتا ہے؟ حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ دین کی سمجھ ہر ایک کو نہیں دیتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس کے بعد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرتے ہو من نفقہ، کچھ بھی خرچ کرنا، زیادہ ہو یا کم ہو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی بھی نذر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم زیادہ خرچ کرو اللہ جانتا ہے، کم خرچ کرو، ایک فلس ایک پیسہ بھی اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، حتیٰ کہ اگر تم آدھی کھجور اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ کر کے۔ اگر آدھی کھجور کا صدقہ کرو گے تو اللہ کے علم میں ہوگی وہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ تو تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا نہ سمجھو، ایسا تصور نہ کرو کہ ہم پیسہ خرچ کرتے رہیں اور اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے، لہذا تم جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں نفقہ کا ذکر فرمایا وہاں نظر کا بھی ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر بھی در حقیقت ایک قسم کا خرچہ ہے، کہ جب انسان فرض کریں ایک بندہ نظر مانتا ہے، اور نظر اس طرح مانتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 100 دینار کا صدقہ کروں گا، یا 10 دینار کا صدقہ کروں گا، یا 5 دینار کا صدقہ کروں گا۔ تو اب جب وہ کام ہو جائے گا تو جتنے پیسے صدقہ کرنے کی اس نے نظر مانی اتنے پیسے اس کو خرچ کرنے پڑیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک نفقہ ہے، ایک خرچ ہے اللہ کے راستے میں، کہ اس نے نظر مانی، پھر وہ کام جس کے لیے اس نے نظر مانی تھی وہ کام ہو گیا تو اب اس کام پر اس کو اپنی نظر پوری کرنی ہوگی اور وہ خرچ کرنا پڑے گا جس کی اس نے نظر مانی تھی۔ یا میں یہ بتلاتا چلوں کہ نظر ماننا جو ہے، نظر ماننا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ نظر مانے تو اللہ کی رضا کے لیے مانے۔ غیر اللہ کے نام کی جو نظر ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طرح کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، جس طرح رکوع اللہ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ نظر بھی صرف اللہ کے لیے ہی مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ جو نظر غیر اللہ کے لیے ہوگی وہ حرام ہوگی اور اس پر انسان گنہگار ہوگا، لیکن جو نظر آپ اللہ کی رضا کے لیے مانیں اور وہ نظر ایسے کام کے لیے ہو کہ جو جائز اور حلال ہو تو پھر اس نظر کو پورا کرنا چاہیے، اس نظر کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا ایسے کام کے لیے ہو کہ جو حلال اور جائز ہو۔ حلال اور جائز کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ناجائز کام کے لیے نظر مان لے، ناجائز کام ہو، کوئی حرام کام ہو، اس کے لیے نظر مان لے، تو کیا اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس نظر کو چھوڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ نظر ہے غیر ناجائز کام کے لیے اور حرام کام کے لیے، لہذا اس نظر کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جائز کام کے لیے، حلال کام کے لیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعه، کہ جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، تو اس کو پھر اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔
لیکن من نظر ان یعصیہ فلا یعصی، اگر کوئی بندہ اس بات کی نظر مان لے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی وہ نظر اس کام پر مانتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، فلا یعصی، تو پھر اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس نظر کو توڑ دینا چاہیے۔ اور اگر انسان نظر پوری نہ کر سکے یا نظر ناجائز کام کے لیے ہو اور اس کو توڑنا ضروری ہو تو پھر اس نظر کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ نظر کا کفارہ، نظر کا کفارہ جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو لباس پہنائیں یا ایک غلام کو آزاد کریں۔ اگر آپ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے اور بالکل یہی کفارہ جو ہے وہ نظر کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو تم نظر مانو فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں تو آپ ظالم ہوں گے۔ اگر آپ غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں تو آپ ظالم ہوں گے، یا آپ حرام کام کے لیے نظر مانتے ہیں، ناجائز کام کے لیے نظر مانتے ہیں تو آپ ظالم ہوں گے۔ اور جب آپ ظالموں کے صف میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت کے دن آپ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ما للظالمین من انصار۔ اس کے بعد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما۔ اب خرچ کرنے کے اللہ رب العزت کچھ ضابطے بیان کرتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقے ظاہر کرو یعنی علانیہ طور پر کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اگر تم صدقہ کرو فنعما ہی، تو وہ اچھے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری نیتوں کے اندر اخلاص ہے، تم لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو لیکن لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ جب میں خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی خرچ کرنا شروع کر دیں، میں صدقہ کروں گا تو ہو سکتا ہے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی صدقہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقے ظاہر کر کے کرو گے، علانیہ طور پر کرو گے فنعما ہی، تو وہ اچھے ہیں۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقات کو چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء، اور تم چھپے چھپے تم فقراء کو دے دو گے، خفیہ طور پر رازدارانہ طریقے سے تم صدقات فقراء کے ہاتھ میں جا کے دے دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور صرف بہتر ہی نہیں بلکہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ خفیہ طور پر صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے واقف ہے اور خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر گویا کہ اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے خفیہ طور پر صدقہ کرنے کی، کہ خفیہ طور پر صدقہ کرو۔ ہاں اگر آپ ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں لیکن آپ کی نیتوں میں اخلاص ہے، ریاکاری دکھلاوا نہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم خفیہ طور پر صدقہ کرو گے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صدقہ کرنے والے کا ذکر ان 7 خوش نصیب قسم کے لوگوں کے ضمن میں ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص رجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جس نے صدقہ کیا اور اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، تمہارے اوپر آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راہ راست پر پکڑ کے لائیں، نہیں، صرف آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ رہنمائی کر دیں، آپ سیدھا راستہ ان کو دکھلا دیں،
لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو پکڑ کے راہ راست پہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ راہ راست پہ لانا جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ در حقیقت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے متعلق، ابو طالب کے متعلق۔ لوگ جب ابو طالب کا نام لیتے ہیں تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، حضرت ابو طالب، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب اس حالت میں مرا تھا کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کوشش کرتے رہے، بار بار اپنے چچا کو کہتے رہے کہ اے میرے چچا آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، صرف یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت کے سامنے مجھے آپ کے حق میں جھگڑا بھی کرنا پڑا تو کرو، کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن وہاں پر وہ شیطان بھی موجود تھے، وہ قریش کے سرداران بھی موجود تھے، اور وہ کہتے رہے ابو طالب کو کہ دیکھنا تم اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا۔ چنانچہ وہ ابو طالب اپنے باپ دادے کے دین پر ہی مرا، شرک پر مرا، اور اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو کسی اور کو ہدایت کس طرح دے سکتے ہیں؟ اسی طرح یہاں فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے راہ راست پر لائیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی خیر خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہی ہے، جو بھی مال خرچ کرو گے، خیر کا معنی یہاں پر مال ہے، جس طرح سورۃ العادیات میں اللہ نے فرمایا کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے یہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے، کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ تو یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ جس طرح کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا۔ زیادہ خرچ کرو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، کم خرچ کرو گے تو تمہیں کم فائدہ ہوگا۔ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہاری ذاتوں کے لیے، تمہارے لیے ہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اور نہیں تم خرچ کرو گے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے۔ معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے ہی خرچ کرو، ریاکاری اور دکھلاوا کرنے کے لیے خرچ نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یوفَّ إِلَيْكُمْ، اس کا پورا اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم خرچ کرو اور اس کا بدلہ تمہیں نہ دیا جائے، تمہاری حق تلفی کی جائے، تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں پورا اجر و ثواب دیا جائے گا، بلکہ پورا بدلہ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ تو اور 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دے گا، اور اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا للفقراء۔ اب دیکھیں اب تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، خرچ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے کیا خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر۔ یہ سارے مسائل ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن پر خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا کہ خرچ کرنے والے خرچ کریں تو کس طرح کریں، اور آج کے سبق میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مال کا ذکر کیا جس میں سے خرچ کرنا ہے۔
اور اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہے جن پر آپ نے خرچ کرنا ہے. فرمایا للفقراء، ان فقراء کے لیے خرچ کرو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں بند کر دیا جائے. اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہو چکے ہوں، جنہوں نے عزم کر لیا ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزارنی ہے، اور اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. اس سے کسی شخص کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 49 کروڑ نیکیوں کا ثواب ملے گا. یہ 49 کروڑ کے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، یہ لوگوں کا گھڑا ہوا عدد ہے. اس کا ذکر کہیں نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو وہاں فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے سے مراد جہاد کا راستہ ہے. تو وہ لوگ، وہ فقراء جو کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہوں اللہ کے راستے میں، کہ انہوں نے ساری زندگی جہاد میں گزارنی ہے، تو پھر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرو. یہ تمہارے صدقات، تمہاری زکاتیں، تمہارے نفقات، تمہارے خرچے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے حقدار ہیں، مستحق ہیں وہ فقراء کہ جو اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگیاں وقف کرنے کے بعد لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتے. معنی یہ ہے کہ کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے وہ زمین میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ساری زندگی فی سبیل اللہ وقف کر چکے. جہاد فی سبیل اللہ میں وہ اپنی زندگی چونکہ وقف کر چکے تو اس لیے وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل ان کو کیا گمان کرتا ہے؟ اغنیاء. اس طرح کے جو فقراء ہوتے ہیں جو ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دیتے ہیں اور اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، تو لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، ایک جاہل، ایک ناواقف آدمی جو ہے وہ اس طرح کے فقراء کو اغنیاء تصور کرتا ہے، مالدار تصور کرتا ہے. کیوں؟ من التعفف، کیونکہ یہ فقراء سوال سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، سوال نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جھولی نہیں پھیلاتے ہیں. اس لیے چونکہ یہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، سوال نہ کر کے اپنی عزت بچاتے ہیں، تو اس لیے ایک ناواقف جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مالدار ہیں. تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہیں. ان کی جو اپنی جو حالت ہوتی ہے اپنی حالت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن چونکہ سوال نہیں کرتے اس لیے لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے. تو اس لیے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مالدار قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان فرمائی، جن فقراء کی یہ صفات ہوں، ان فقراء پر اگر آپ مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کو صدقات ان کو دیں گے، تو اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا. لہذا اس قسم کے جو فقراء ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کو تلاش کرنا چاہیے. اور ایسے ہی کسی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوال کرنے سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، مانگنے والے نہیں ہوتے. جس طرح کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں، محتاج ہو کر کے مانگتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو محتاج نہیں ہوتے اور وہ خود کمانے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ مال کے حصول کے لیے لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اس قدر خطرناک عمل ہے میرے بھائیوں، بغیر ضرورت اور بغیر حاجت کے سوال کرنا، اور خصوصاً اس شخص کے لیے کہ جو کمانے پر قدرت رکھتا ہو. اگر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی لوگوں سے مانگ کر وہ گزر اوقات کرتا ہے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، مانگ کر سوال کر کے وہ
گزارا کرتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے چہرے کو ذلیل کیا. کیونکہ سوال کرنا ایک ذلت ہے، ایک رسوائی ہے. اس نے خود اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو برداشت کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے چہرے پر گوشت نہیں لائے گا. اس کا چہرہ اس حالت میں ہوگا کہ اس کے چہرے پر بالکل ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. اور میرے بھائیوں، جو شخص کثرت مال کے لیے سوال کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، صرف اپنی ضرورت کے بقدر سوال نہیں کرتا بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ وہ مانگتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، بیلنس بڑھ جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس طرح لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ یقین کر لے اس بات پر کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہا ہے. وہ جہنم کے انگارے بھر رہا ہے. لہذا سوال کرنے سے بچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. ہاں اگر بندہ بہت مجبور ہو جائے، کوئی چارہ کار نہ ہو. آپ دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے اور اس کے ساتھ وہ کچھ پیسہ کمائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور لوگ اس کو دیں یا نہ دیں. جبکہ آج کل لوگ اس سوال کرنے کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں. لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے سوال کرنا، مانگنا. پیشے کے طور پر وہ کماتے ہیں لوگوں سے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرمین شریفین میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ حج کے احکامات کے دوران بھی وہ اچھے خاصے صحت مند تندرست قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے مصنوعی طور پر آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جیب کٹی گئی اور ہمارا پرس چوری ہو گیا، ہم ضرورت مند ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو پیشہ ورانہ طریقے سے مانگنا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ دنیا کے اندر بھی ذلت و خواری ہے اور قیامت کے دن کی ذلت و خواری جو اس کے علاوہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو سوال نہیں کرتے ہیں، لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں اور اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہیں. تو جو اس قسم کے فقراء اور مستحقین ہوتے ہیں ان میں خرچ کرنا چاہیے اور ان کو اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات دینے چاہیے. فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جو بھی خیر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا خرچ کرتا ہے، کس نیت سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. آخری آیت پڑھ لیں. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وہ لوگ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کے وقت بھی، سرًا خفیہ طور پر بھی، وعلانیۃً اور ظاہری طور پر بھی. لیکن ظاہری طور پر خرچ کرنے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص ہو، نیت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے انسان اگر ظاہری طور پر خرچ کرے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی اس طرح اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، خفیہ طور پر بھی ظاہری طور پر بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوف اور غم سے محفوظ رکھے اور قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں، تمام مسلمان بہنوں کو قیامت کے دن کے خوف سے اور قیامت کے دن کے غم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے دلوں کا سکون بنائے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. اب کچھ سوالات ہیں آپ کے، میں ان کے جوابات دیتا چلوں. ایک سوال یہ ہے جو آج کے درس کے متعلق ہے. آج ہم نے حدیث کی کلاس میں زکوٰۃ کے مسائل پڑھے تھے اور آج اس میں درس تفسیر میں بھی بعض زکوٰۃ کے مسائل آئے ہیں. تو ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی سونے چاندی کی طرح ہے، یعنی یہ جو قیمتی جواہر اور جو موتی ہوتے ہیں تو کیا ان کی بھی زکوٰۃ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قیمتی موتی اور جواہر ہوتی ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے.
الا یہ کہ ان موتیوں اور ان جواہر کے ذریعے اگر انسان کاروبار کرتا ہو، تجارت کے طور پر اگر یہ چیزیں وہ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں استعمال کرتا ہو، تو پھر جس طرح باقی جو اموال تجارت ہے، باقی جو چیزیں ہیں تجارت والی، اسی طرح اس میں بھی تجارت، چونکہ یہ تجارت میں آئے گی یہ چیز، یہ قیمتی جواہر، یہ قیمتی موتی، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اگر یہ تجارت کے لیے ہوں تو، ورنہ اگر کسی انسان نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہوں یا خود انسان استعمال کرتا ہو، تو اس طرح کے جو قیمتی جواہر اور موتی ہوتے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا سنت اور نفلی نمازوں کو گھر پر ہی ادا کرنا بہتر اور افضل ہے؟ جی ہاں، سنتوں اور نفلی نمازوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ سنتیں اور نفلی نمازیں آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ یہی سنتیں اور یہ نفلی نمازیں جو ہیں اگر آپ گھر میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، تو اس لیے یہ نمازیں جو ہیں یہ گھر میں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، فرض نماز جو ہے، فرض نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنا افضل ہے، بلکہ وہ واجب ہے۔ ایک سوال لکھا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا درست نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس کو کتنا گناہ ہوگا، اگر اس کو اس گناہ کی شدت اور سنگینی کا علم ہو جائے تو پھر وہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 ایام تک وہ رکا رہے اور نمازی کے سامنے نہ گزرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو شیطان قرار دیا ہے، لہذا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، خاص طور پر اگر نمازی نے اپنے سامنے سترا رکھا ہوا تو نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نمازی کا کوئی احترام نہیں کر رہا، نماز کا کوئی احترام نہیں کر رہا، بلکہ اس کو جلدی پڑی ہے اور یہ اپنے کسی کام کے لیے نکلنا چاہتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ نمازی جب نماز پڑھنا شروع کرے تو سترا رکھ کے نماز پڑھے اور سترے کے قریب کھڑا ہو تاکہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو، ورنہ اگر کوئی بندہ اس طرح نہ کرے تو پھر بھی گزرنے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ناپاک آدمی یا عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے؟ ناپاک آدمی اور دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، ان المؤمن لا ينجس، مومن جو ہے وہ پلید نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک رہتا ہے، تو لہذا یہ ناپاک کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، ناپاک آدمی یا ناپاک عورت، یہ ناپاک کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر غسل فرض ہو چکا ہو، یا مثلا خاتون جو ہے وہ اس حالت میں ہو کہ جس طرح کے جو مخصوص جو ایام ہوتے ہیں ان ایام کی حالت میں ہو، تو کیا اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر، قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر کر سکتے ہیں اس حالت میں جب غسل فرض ہو چکا ہو، تو قرآن مجید کو پڑھنے میں، زبانی طور پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ خاتون جو مخصوص ایام میں ہو وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کچھ اسکولوں میں جیسے کہ انڈین کمیونٹی میں اسمبلی کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کیا ہے، کرسچنز کی ہاں اور ہندوؤں کی کیا لکھا ہے وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اس دوران مسلم بچہ بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ اور ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا درست ہے؟ جبکہ دوسرے اور اسکولوں میں جہاں یہ نہیں پڑھی جاتی، تو مجھے نہیں معلوم کہ اسمبلی میں کرسچنز کیا پڑھتے ہیں اور ہندو کیا پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم ان کے جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ اس میں کس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، تو اللہ عالم اگر اس طرح کے الفاظ ہوں کہ جن میں اللہ کے ساتھ شرک ہو، اگر ایسے الفاظ ہوں کہ جن میں اللہ کے ساتھ شرک ہو یا شریعت کے خلاف ہوں، وہ الفاظ ایسے ہوں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، تو قطعی طور پر ان الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں بچوں کو نہ بھیجیں، بہتر یہی ہے کہ ایسے اسکولوں میں بچوں کو نہ بھیجیں، ایسے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں جہاں پر یہ چیز نہ ہو۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ بچے وہ نہیں پڑھتے، آپ نے بچوں کو سمجھا دیا
بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، اچھی طرح سے ان کو تعلیم دے دی کہ بیٹا یہ جو غیر اسلامی الفاظ ہیں، جو شرکیہ الفاظ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جو دین کے خلاف الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ کو نہیں پڑھنا۔ اگر بچے نہیں پڑھتے ہیں، صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، بچوں کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، اور کرسچن اور ہندوؤں کے عقیدے سے وہ متاثر نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے اسکول میں بچے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، بچوں کے عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو کہ وہ کرسچن اور اس طرح ہندوؤں کے عقیدے سے متاثر ہو کر وہ بھی شرکیہ باتیں کریں گے، شرکیہ الفاظ پڑھیں گے، یا وہ الفاظ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان الفاظ کو پڑھیں گے، تو پھر ایسے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہاں جی، سوالات نہیں ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات جی۔ قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لے کر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، باوضو ہوں، اور باوضو ہو کر کے آپ قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو یہ افضل ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور آپ دوسری طرف سے پاک ہیں، یعنی آپ پر غسل فرض نہیں ہے، آپ پر غسل اگر فرض تھا تو آپ غسل کر چکے، اگر صرف وضو نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، تو اس پاک کتاب کو باوضو حالت میں پکڑیں اور باوضو ہو کر ہی اس کو ہاتھ لگائیں اور پھر اس کی تلاوت کریں، یہ افضل اور یہ بہتر ہے۔ حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، اس میں یہ جو دفن ہوئے خزانے کے اوپر خمس ہے، وہ سب ایک دفعہ دینا ہوگا، اور اس کے بعد جو دولت جمع ہوئی ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ہر سال اس میں سے 5واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں جی، شاپنگ مال میں جاتے ہیں ہم لوگ، شاپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں کاؤنٹر پہ کرنے کے بعد کوپنس ملتے ہیں پھر کر کے انعامات کی، جی، کہاں تک کی جائز ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے، کہ جب آپ کسی جگہ پہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی جمعیہ میں، کسی سپر مارکیٹ میں، یا کسی جگہ پہ آپ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے جاتے ہیں، پھر جب آپ خرید کر کے چیزیں لے کر کے آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں، آپ پیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک کوپن دیا جاتا ہے، 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی کوپن ہیں وہ آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ کی قیمت خرید کے برابر آپ کو اسی لحاظ سے آپ کو کوپن دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کوپن بھر کر آپ اگر وہاں صندوق میں ڈال دیں تو اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوپن لینا اور ان کو بھر کر صندوق میں ڈالنا یہ درست ہے یا نہیں، اور اگر وہاں پر کوئی انعام نکلے تو وہ انعام وصول کیا جا سکتا ہے تو نہیں۔ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ صرف اور صرف اپنی ضروریات کی اشیاء کو خریدنے گئے اور آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں وہاں سے خریدوں گا تو مجھے کوپن ملے گا، وہ مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ صرف آپ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے گئے اور جب آپ پیمنٹ کرنے لگے تو آپ کو ان کی طرف سے از خود وہ کوپن دے دیے گئے، تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ کوپن بھر کر ان کے صندوق میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر بالفرض آپ کو انعام نکلتا ہے قرآن اندازی میں تو آپ وہ انعام وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ قصدن جاتے ہیں، قصدن آپ کا ارادہ ہی یہ ہے کہ آپ گلف مارٹ میں جائیں گے یا سٹی سینٹر میں جائیں گے یا کسی اور مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو کوپن ملے گا اور آپ انعام کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، دیکھیں نا اس طرح کی مارکیٹنگ میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ کوپن بھر کر کے ڈالیں گے اتنے زیادہ امکانات ہوتے ہیں یہ اپنا انعام نکلنے کے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو چیز نہیں بھی خریدنی ہوتی ہے نا تو وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر 10 دینار کے بدلے میں وہ کوپن ملنا ہے، تو اگر ہم نے مثلا 4-5 دینار 7 دینار کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو 3 دینار کی اور بھی کچھ چیزیں لے لیں تو تاکہ کوپن مل جائے، تو یہ کیا، یہ فضول خرچی ہے۔ تو گویا کہ آپ قصدن آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کوپن کے لیے ہی گئے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، کوپن کاؤنٹر پہ نہیں ملتا ہے، کاؤنٹر پہ لینے کے بعد میں آپ نے جا کر وہاں سے ایک ہی بات ہے کاؤنٹر پہ ملے یا وہاں پر، ہاں جی، وہ مقصد جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے، اس کی اپنی نیت پر انحصار ہے کہ کس نیت سے وہ وہاں پر گیا ہے۔ ہاں جی، تو ہمارے یہاں پر جو زمیندار ہوتے ہیں اپنی زمین کسی کو دے دیتے کھیتی کرنے کے لیے، تو فصل
अच्छी होती है तो वो आधा आधा लेते हैं, कभी कभार पूरा का पूरा जिसने मेहनत किया उसी को दे देते हैं, उस पर ज़कात किस तरह? और दूसरा, एक शख्स के पास निसाब से ज़्यादा सोना है लेकिन उसको कारोबारी या वजह से कुछ कर्जा है, तो कर्जे की कीमत उसमें से कम करे तो निसाब से कम हो जाता है, तो उसमें क्या करें? दो सवाल किए हैं भाई ने। सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब दे दूँ। आखिरी सवाल उन्होंने ये किया है कि अगर किसी के पास ज़कात का निसाब मुकम्मल है, ज़कात का निसाब मुकम्मल है, लेकिन वो खुद मकरूज है, उसके ऊपर लोगों का कर्जा है, अगर ये कर्जे की रकम उससे निकालता है तो वो निसाब जो है वो पूरा नहीं रहता, निसाब से कम पड़ जाती है, वो अमाउंट जो है, जो वैल्यू जो है सोने चांदी की जो भी है, तो वो निसाब कम हो जाता है। तो क्या ज़कात अदा करना ज़रूरी है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। अगर कर्जे की रकम निकालने के बाद, कर्जे की अमाउंट निकालने के बाद आपके पास जो बाकी है वो निसाब ज़कात से कम है तो आप पर कोई ज़कात नहीं। जो आप जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, पहला सवाल इन्होंने ये किया कि जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपनी ज़मीन खेती के लिए दूसरों को दे दी जाती है, काश्तकारी के लिए दे दी जाती है दूसरों को, तो होता ये है कि जिस तरह भाई ने कहा कि अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो आधी 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 आमदनी वो ले लेते हैं जो मेहनत करता है, और आधी वो ले लेता है जो असल मालिक होता है। और अगर इस तरह हो, यानी आधी आधी लें, तो फिर जो उशर है, ज़मीन की ज़री पैदावार का जो उशर है वो कौन देगा, ये सवाल है। तो देखें, पहली बात तो ये है कि कई लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें ठेके पर दे देते हैं। ठेके पर देने के बाद उनको क्या होता है कि उनको हर फसल के अख्तिताम पर या हर साल के अख्तिताम पर उनको एक फ़िक्स अमाउंट मिल जाती है। मसलन 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये हो, तो 1 लाख रुपये पर वो ज़मीन को ठेके पर दे देता है। तो अगर तो इसने फ़िक्स अमाउंट लेनी है और बाकी जो कुछ भी है वो उसका है जिसने मेहनत की है, तो फिर उशुर उसको अदा करना है, उशुर उसको अदा करना है, मालिक को नहीं अदा करना। लेकिन अगर इस तरह इत्तेफाक इस तरह है कि जो फसल निकलेगी, जो गल्ला होगा, जो अनाज होगा, वो आधा आपका और आधा मेरा, तो फिर जो आधा आपका होगा अगर वो निसाब ज़कात के बराबर है तो उसमें से आपको उशुर देना पड़ेगा। और जो उसके पास है अगर वो निसाब ज़कात के बराबर यानी 675 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है तो वो उसमें से उशुर अदा करेगा, यानी हर एक अपने अपने हिस्से से वो उशुर अदा करेगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो दोनों निसाब के बराबर हों, तो वरना अगर वो ज़री पैदावार निसाब से कम है तो फिर उशुर जो है वो नहीं देना होगा। हाँ जी। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन ली तो क्या उस पर ज़कात है या नहीं? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स मसलन कोई प्लॉट खरीदता है इस नीयत के साथ कि ये जो प्लॉट है ये 10 साल के बाद या 2 साल के बाद जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा और मुझे इससे फ़ायदा होगा, तो अगर इस नीयत से कोई बंदा ज़मीन खरीदता है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदता है इन्वेस्टमेंट की नीयत से, तो उसकी ज़कात देनी होगी और हर साल उसकी ज़कात देनी होगी उस कीमत पर जिस कीमत पर उसने वो प्लॉट खरीदा उस पर नहीं, बल्कि जो मौजूदा वैल्यू है, जो मौजूदा कीमत है साल के इख्तिताम पर, उसमें से आपको 2.5% ज़कात देनी है। वल्लाहु आलिम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी रकम जो है गरीब भिखारी दे सकते हैं, समझा नहीं आपको? ज़कात की रकम हाँ, गरीब की शादी में दे सकते हैं, लड़की जो अगर वो मुस्तहिक है, मोहताज है तो दे सकते हैं, ज़रूरतमंद है तो दे सकते हैं। अगर तो आपने लोगों की डिमांड पूरी करनी है जहेज़ की तो फिर नहीं, तो दे सकते हैं। आप बंद करते हैं अच्छा बंद करिए वो मेरे भाई कहाँ गए वो उनका रिकॉर्डर ऑफ ही था, भूल गए पान का हम लिख के लेंगे तो बेहतर है, क्यों मालूम है वो समझे। कैमरा पे कुछ नया लिया
سارے کیمرے لیے اس میں اچھے